اب یہ کوئی سچ مچ کا بیاہ تو تھا نہیں کہ اس میں سارے محلے اور کنبے ٹبر کے ٹھاٹ تار دعوت ہوتی، باجا گاجا بھی ہوتا اور مراسیوں کا ناچ بھی۔ ایک گڑیا کا بیاہ تھا، اور گڑیا بھی کیسی، جس نگوڑی کے سر پر دوپٹہ نہ تن پر چھترا۔ لیکن بھیا سعید سر تھے کہ بھائی بیاہ ہو تو ایسا ہو کہ 100 دیکھے تو 100 تعریف کریں۔ اگر پورے کنبے ٹبر کی دعوت نہ ہو تو کم سے کم محلے والے تو ضرور ہی شریک ہوں۔ رہے ان کے دوست، سو اول تو وہ ہیں ہی کتنے بھر، اتنے بندوں میں 2-4 ایرے غیرے بھی کھپ ہی جاتے ہیں۔ امی جان بولی، بھائی دلہا والیوں سے بھی پوچھ لو، دیکھو وہ کیا صلاح دیتی ہیں۔ راتوں رات نائن کے ہاتھ تسنیم کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا تو وہ بولی، بہن مہنگائی کا زمانہ ہے، اگر آج کسی سے قرض ادھار لے کر ذات برادری میں واہ واہ کروا بھی لی تو کل اس کا انجام برا ہوگا، اس لیے میری مانو 2-4 لڑکیوں کو بلا لو، 2-4 کو میں بلا لوں گی۔ امی جان ہماری باتیں غور سے سن رہی تھی، ہمیں بڑی بوڑھیوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر ہنس پڑی اور ہاتھ ہلا کر بولی، اے لو تم خرچ کی پرواہ مت کرو، محلے کی لڑکیاں تو آئیں گی ہی، اسکول کی لڑکیوں کو بھی بلا لینا۔ بھیا سعید بھنا کر بولے، جی ہاں ان کی تو سب چڑیلیں آئیں گی اور ہمارا ایک دوست بھی نہیں۔ تسنیم ہنس کر بولی، اچھا بھائی تم بھی 2-4 بھوت بلا لینا۔ ارے بھائی لڑو مت، امی جان صلح کراتے ہوئے بولی، سعید کے دوست آئیں گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ تسنیم ہاتھ نچا کر بولی، کیا خاک فائدہ ہوگا، ہنڈیا تک چاٹ جائیں گے نگوڑ مارے۔ سعید بھائی چڑ کر بولے، اور امی جان ان کی چڑیلیں منہ میں کپڑا ٹھونس کر آئیں گی، منہ بسور کر۔ لو بھائی ہم نے سوچا تھا ہماری بہن سیما کی گڑیا کا بیاہ ہے، اپنے اسکول کا بینڈ لائیں گے، مگر بینڈ کا نام سنتے ہی میں پھڑک اٹھی۔ تسنیم مچل گئی اور امی جان جھوم کر بولی، بس بھائی ٹھیک ہے، اب کوئی اچھا سا دن مقرر کر لو۔ میں بولی، اتوار کا دن ٹھیک ہے، چھٹی بھی ہوگی۔ تسنیم اٹھلا کر بولی، اچھی بات ہے بہن، اب میں جاتی ہوں، کچھ بندوبست بھی تو کرنا ہے۔ آخر کو اتوار کے دن صبح سے ہی ہم تیاریوں میں مصروف ہو گئے، تمام گھر کا جھاڑ پونچھ کو چندن بنا دیا، دلہا میں چٹی چٹی چادروں کا فرش کر کے نہایت کرینے سے گلدان، اگالدان اور خاصدان سجا دیے۔ امی جان کا تو عجیب حال تھا، ایک قدم باورچی خانے میں تو دوسرا دالان میں۔ کبھی ماما کو ہدایت کرتی، اے نگوڑی زردے میں الائچیاں اور زعفران ڈالنا مت بھول جانا۔ کبھی مجھ سے اور نکھت سے کہتی، یہ گاؤ تکیا ادھر رکھو، ایک خاصدان یہاں بھی ہونا چاہیے۔ غرض عجب ہما ہمی اور گہما گہمی کا عالم تھا کہ تھوڑی دیر میں مہمان آنے شروع ہوئے، جسے دیکھو ہنستا اور کھلکھلاتا چلا رہا تھا۔ جب سارا گھر بھر گیا تو امی جان بولی، اے یہ منہ بند کر کے کیوں بیٹھی ہو، کچھ ہنسو، بولو، گاؤ بجاؤ۔ امی جان کا یہ کہنا تھا، وہ ادھم مچا کے خدا کی پناہ، ڈھولک پر تھاپ پڑی اور سب نے مل کر آواز نکالی، گوند کر لائیو پھولوں کا تو مالن صحرا۔ اب یہ غل غبارہ مچ ہی رہا تھا کہ ماما دوڑی ہوئی آئیں اور بولی، بی بی جی بارات آ رہی ہے۔ سب خوش ہو گئے اور ٹھیک ٹھاک کرنے لگے کہ اتنے میں بارات داخل ہوئی۔ آگے آگے سعید بھائی کا بینڈ تھا، اس کے پیچھے دلہا میاں اور ان کے پیچھے بچے اور بچیوں کی ایک فوج، ایک سمندر تھا خوشی اور مسرت کا جو ٹھاٹے مار رہا تھا۔ سب کرینے سے بیٹھ گئے تو سعید بھائی نے جاوید کو کچھ اشارہ کیا، وہ اندر کمرے میں چلا گیا اور سعید بھائی بولے، بھائی دلہا میاں رات روٹی ذرا زیادہ کھا گئے تھے، بیچاروں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اسے نکاح ابھی پڑھا دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر زور سے پکارا، اجی قاضی صاحب، جی قبلہ قاضی صاحب، یہ دیکھیے کہ قاضی صاحب چلے آ رہے ہیں، پیروں تک اچکن، سر پر بڑی سی پگڑی، لمبی سی داڑھی اور ناک پر ٹوٹی ہوئی اینک۔ یہ جاوید تھا، جس نے دیکھا ہنستے ہنستے لوٹ پھوٹ ہو گیا۔ قاضی صاحب آ کر سب کے بیچ براجمان ہو گئے اور داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولے، اچھا بھائی سب سے پہلے دلہن کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا، دلہن کا نام پھول جڑی بیگم۔ بھیا سعید بولے، دلہے کا نام شیخ لٹو بخش۔ قاضی صاحب بولے، سبحان اللہ کیا جناتی نام ہے۔ خیر اب نکاح شروع ہوتا ہے۔ یہ کہا، اب دلہا سے بولیے، املی کے پتے ببول کے پھول، کہو میاں گڈے گڑیا قبول۔ اب کوئی سچ مچ کا دلہا ہوتا تو ہاں کہتا بھی، میاں گڈے کیا کہتے، خاک، اس لیے سعید بھائی بولے قبول۔ قاضی صاحب بولے، استغفر اللہ، اماں نکاح آپ کا ہو رہا ہے یا شیخ لٹو صاحب کا؟ جب تک دلہا ہاں نہ کہے گا نکاح ہرگز نہ ہوگا، یہ شریعت کا معاملہ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ اب تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، آخر بڑی دقت سے قبلہ قاضی صاحب کو ایک چونی دے کر راضی کیا اور نکاح بخیر و خوبی ختم ہوا۔
شام کو سب مہمانوں نے مل جل کر کھانا کھایا اور اب بارات رخصت ہونا شروع ہوئی۔ ہائے میری پیاری گڑیا، ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہی ہے، کتنے چاؤ سے بنوائی تھی میں نے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلٹ کر امی جان کو دیکھا تو وہ بھی دوپٹے سے آنکھیں پونچھ رہی تھی۔ میں حیرت سے بولی، ارے امی جان، آپ بھی رو رہی ہیں؟ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، نہیں بیٹی، یوں ہی آنکھوں میں کچھ پڑ گیا تھا۔ تم بارات کے ساتھ نہیں گئی؟ میں تھنک کر بولی، تسنیم کہتی تھی دلہن کے ساتھ دلہن والے نہیں جایا کرتے۔ ہنس کر بولی، چل چڑیل، ارے سعید بیٹا، سیما کو تسنیم کے گھر پہنچاؤ۔